ایک اندھیری رات تھی۔ مکے کے پہاڑوں کے درمیان غار ہرا بالکل خاموش تھا۔ یہاں ایک شخص اکیلا بیٹھا تھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی دنیا کی بات، صرف سوچ، انسان کا مقام کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اچانک اس خاموشی کو چیرنے والی ایک آواز آئی، اقرا پڑھ۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے سورہ العلق کی کہانی۔ وہ شخص گھبرا گیا، اس نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن آواز دوبارہ آئی زیادہ طاقت کے ساتھ، اقرا۔ سوچو، دنیا کا پہلا پیغام کیا تھا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، بلکہ علم، پڑھنا، سوچنا، سمجھنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ انسان کو یاد دلا رہا ہے تم خود سے کچھ نہیں، تمہاری پہچان تمہارا رب ہے، تمہارا علم تمہارا رب ہے، تمہارا وجود تمہارا رب ہے۔ آگے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو ایک چھوٹی سی چیز سے پیدا کیا۔ سوچو، آج جو طاقتور ہے، جو غرور کرتا ہے، وہ اصل میں کیا تھا؟ صرف ایک بوند، صرف ایک لہو کا لوتھڑا۔ پھر غرور کس بات کا؟ پھر دوبارہ کہا اقرا، جیسے اللہ کہہ رہا ہو رکو نہیں، سیکھتے رہو، گر کے بھی سیکھو۔ اور پھر کہا تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ علم اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ سوچو، قلم تلوار سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ قلم نسلیں بدلتا ہے، سوچ بدلتا ہے، تاریخ بدلتا ہے۔ پھر ایک سخت بات آئی، انسان حد سے گزر جاتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ جب پیسہ، شہرت، پاور آ جائے، انسان بھول جاتا ہے کہ وہ رب کا محتاج ہے۔ آج کا انسان بھی وہی کر رہا ہے، نماز سے روکنا، سچ بولنے سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اور خود کو سب کچھ سمجھنا۔ سورہ العلق صرف اس وقت کی بات نہیں، یہ آج کی بات ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو بندہ کو نماز سے روکتا ہے؟ سوچو، جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارا دشمن ہے، چاہے وہ شخص ہو یا تمہارا اپنا نفس۔ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، اگر وہ تقوی سکھاتا ہو، پھر کیوں روکا جائے؟ اللہ یہاں ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر بول رہا ہے، سچ کو روکنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ انسان لوگوں سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ پھر ایک سخت وارننگ آتی ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور انصاف بھی۔ قرآن کہتا ہے جھوٹی گنہگار پیشانی۔ سوچو، جس سر کو سجدے میں ہونا چاہیے، اگر وہ غرور میں اٹھ جائے تو وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ اپنی محفل بلا لے، ہم اپنے فرشتے بلا لیں گے۔ یعنی دنیا کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہاں فیصلہ آ جاتا ہے، نہ اس کی بات سنو، نہ اس کے جھوٹ سے ڈرو، سچ پر کھڑے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ کا آخری پیغام، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے سب سے قریب ہونے کا راستہ سجدہ ہے۔ آج سوال یہ ہے، کیا ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہم سجدہ کر رہے ہیں یا صرف سر اٹھائے گھوم رہے ہیں؟ غار ہرا آج بھی موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟ اقرا۔